السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے کہ آج ہمارا ٹائٹل ہے امہات المومنین، تمام مومنین کی مائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، وائف جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ امہات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں جو ہے سارے امت کی مائیں ہیں۔ تو یہ جو بھی ہماری کوئز ہوگی اس میں بہت سارے، کیا بلکہ تقریباً سارے کوسچنس ہم اس میں کور کیے ہیں، تو اس کو اگر سے جو غور سے سنے گا تو اسے مزید پڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی، تو وہ آسانی سے اس کوئز میں جواب دے سکیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلا نکاح ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، خدیجۃ الکبریٰ، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم نے بہت سارا پڑھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے آپ نے مدد کی، اور جو ہے ان کے حالات کے بارے میں پڑھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کی عمر 40 ایئرس تھی، خدیجۃ الکبریٰ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی صرف، جب آپ نے خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی، اور تقریباً 25 سال تک آپ جو ہے آپ ہی کے ساتھ نکاح میں رہے، اور دوسری کوئی شادی آپ نے نہیں کی۔ اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہونے کے بعد، جب بچیاں جب تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایک دم غمگین رہنے لگی، بہت پریشانی ہونے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے لگے اپنے کام سے، تو بچیاں جو ہے سہمی سہمی گھر میں رہنے لگی۔ تو ہم اس کے آگے اس کے بعد میں پڑھتے ہیں اس سلسلے میں، پھر کیسے وہ سلسلہ شروع ہوا تھا دوسری شادی کا۔ تو اس میں جو ہے ساری امہات المومنین جو 11 بعض کتابوں میں ہیں، بعض میں 13 بھی ہیں، تو جتنے بھی ہیں سب سارے جو ہے یا تو بیوہ تھی، یا جو ہے آپ کسی سے طلاق ہو چکا تھا، سب شادی شدہ تھیں، 13 کی 13 شادی شدہ تھی، سوائے ایک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، جو ہے شادی شدہ نہیں تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی میرج ہوئی تھی۔ بقیہ سارے جو ہے یا تو بیوہ تھے، شوہر ان کے مر گئے تھے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت ہو گئی تھی بعض کی شوہروں کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے نکاح کیا، اور جو ہے یا پھر جو ہے وہ مطلقہ تھیں، شوہر سے جو ہے ان کو چھوڑ دیے تھے، تو پھر ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا۔ دنیا بھر کی جتنی خواتین ہیں اس میں جو مطہرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، وہ ایک یونیک ہیں، ساری دنیا میں جتنی عورتیں ہیں ان سے یونیک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، یعنی کہ سب کے ٹاپ پوزیشن میں جو خواتین ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی وائفس ہیں وہ سب ان میں ٹاپ ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن میں آ رہی ہے کہ تم عام عورتوں کی جیسی نہیں ہیں، جس طرح میرا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اسی طرح تم بھی بے مثال ہو، تم بھی جو ہے ایک یونیک ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی یونیک ہے، سارے انسانوں میں سب سے ٹاپ کی پرسنالٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسی طرح سے خواتین میں سب سے اونچے درجے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ نام یہ ہیں کہ پہلے آپ کے خدیجۃ الکبریٰ ہیں، پہلی جن کا سے نکاح ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد سودا بنت زمعہ ہیں، سیکنڈ جو نکاح ہوا تھا، پھر اس کے بعد تھرڈ جو ہے حضرت عائشہ سے ہوا تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، پھر اس کے بعد حضرت زینب سے، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بن حجش، دو زینب ہیں، ایک بنت حجش ہیں، ایک جو ہے
خزیمہ ہے، بنت خزیمہ، یہ دونوں زینب ہیں۔ اس کے بعد جویرہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت ام حبیبہ ہیں، حضرت میمونہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، ماریہ قبطیہ ہیں، ریحانہ بنت زید ہیں۔ یہ ٹوٹل 13 ہوئے۔ 11 کا نام تو بہت سارے کتابوں میں، بعض کتابوں میں بعض علماء نے یہ 2 نام بھی لکھے ہیں، ماریہ قبطیہ اور ریحانہ۔ اور یہ جو ہے نام آپ کے سامنے ہیں، یہ 13 نام، اس میں جو ہے صرف ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، بقیہ سب جو ہے شادی شدہ خواتین تھیں۔ اور یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیچھے کی سلائیڈ میں ہم جائیں گے تو یہاں آپ دیکھیے خدیجہ کبریٰ آپ وڈو تھی، آپ کی جب شادی ہوئی تھی، جب ان کی 40 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ اس کے بعد جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد جو شادیاں کی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 کے ابو تھے جب آپ کا انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ کبریٰ کا۔ اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 50 تھی، کیونکہ 25 سال میں شادی کیا، 25 سال تک آپ خدیجہ کبریٰ کے ساتھ رہے، اور ان کے انتقال کے بعد پھر دوسرا نکاح کیا، تو 50، 53، 56، 58 اور 60، ان درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ 50 سال سے لے کے 60، 10 سال آپ نے شادیاں کی، اور 63 میں آپ کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو ہم یہاں پہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں پچھلے کلاس میں تو پڑھے تھے، آج تھوڑا سا اور مزید ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ کیسی تکلیفوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اپنی ساری زندگی میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلا 3 سال ہوا، جب آپ نبوت ملی آپ کی، تو آپ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ جب 3 سال پہلے، نبوت ملنے کے 3 سال پہلے، آپ غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے۔ غار حرا آپ کے گھر سے 3 کلومیٹر دور تھا، 3 میل، سوری کلومیٹر نہیں بلکہ 3 میل، بولے تقریباً آپ کے 4 یا 5 کے قریب جو ہے کلومیٹرز ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے پیدل جا کے آپ وہاں پہ اکیلے رہتے تھے، اور شادی ہو کے آپ کے 15 ایئرس ہو گئے تھے، یعنی کہ 40 ایئرس، بالکل نبوت کے بالکل قریب کا ٹائم ہے، جب جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں جب آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی آپ کو کہ تمام ضروریات کا سامان اتنی اونچائی پہ ہے، اگر کوئی گیا ہے تو پتا ہے کہ آج بھی عام آدمی، یعنی اچھا خاصا آدمی بھی چڑھنا بڑی مشکل ہے اتنی اونچائی پہ۔ تو یہ خدیجہ کبریٰ اماں جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کی چیزیں، ان کے ضروریات کی چیزیں 5 کلومیٹر دور آپ اندازہ کر سکتے ہیں، پھر اور اوپر چڑھنے کا اتنی اونچائی پہ ہے یہ، یعنی کہ آپ یہ تصویر میں بھی دیکھ سک رہے ہیں کہ کتنی نیچے ہے وہ۔ تو اوپر چڑھنا اتنا آسان نہیں تھا، وہ پہلے تو، ابھی تو کچھ بہتر بنائے ہیں راستے وغیرہ، پہلے تو پتھریلی چیزیں تھی ہوں گی، پھر یعنی کہ کافی چیزیں ہوتی تھی ہوں گی، یعنی کہ سانپ بچھو وغیرہ اس قسم کے چیزیں بھی، لیکن وہ جاتی تھیں اپنے شوہر کو دینے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں کہ خدیجہ اب جاؤ، جب آ کے بیٹھتی تھی آپ سے باتیں کرتی تھی، آپ کو کھانا وغیرہ لے کے جاتی تھی، ان کے ساتھ وقت گزارتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا کہ بھئی اب جاؤ، جا کے جو ہے بچے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، اور جائیں آپ۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھتی تو راستے میں مڑ مڑ کر غار حرا کی طرف دیکھتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جب واپس آپ جاتے رہتی تو وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مڑ مڑ کر دیکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر ہوئی تو نبوت ملی، جیسے ہم نے پڑھا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے آپ کتنا نیچے راستہ ہے، وہ 5 کلومیٹر جب آ رہے ہیں، یہ بھی رات کا سین ہے غار حرا کا، تو آپ اتنی دور سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پینا چیزیں دینے آتی تھیں۔ تو جب 40 سال کی عمر میں آپ نبوت کا، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا آپ کو دینے کا جو ہے فیصلہ کیا، تو خدیجہ کبریٰ جو ہے اپنے کاندھوں پر بچوں کے علاوہ، حضرت خدیجہ کی تجارت کی ذمہ داریاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بچوں کا بھی تھا، پھر جو ہے ان کی تجارت تھی، بزنس تھا خدیجہ کبریٰ کا، اس کو سنبھالنا ہوتا تھا۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب دیکھا کہ نبوت کی ذمہ داریاں بہت تھیں، تبلیغ کرنا، لوگوں تک پہنچنا، مصروفیات بہت ہوتی ہیں، دین کی دعوت دینا، تو جب جو ہے خدیجہ الکبریٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی آپ بالکل فارغ ہو کر دین کی تربیت کریں، میں گھر بچوں کو اور ساری چیزوں کو میں دیکھ لوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ یکسو ہو کے آپ جو ہے
اس میں جو ہے کنسنٹریشن کے ساتھ آپ اپنی دعوت اسلام کی جاری رکھیے. میں گھر کے کام سارے چیزیں میں دیکھ لوں گی، کاروبار میں دیکھ لوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار میں شامل یعنی کہ آپ کی ذمہ داری سے ہٹنے کی وجہ سے کاروبار میں بھی جو ہے تکالیفیں آئیں، کاروبار بھی کمزور ہوا، اس میں کاروبار میں بھی جو ہے اس کا اثر انداز ہوا، بزنس کم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی کی وجہ سے. تو اس کو بھی برداشت کی، کیونکہ دین کے لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ جو ہے دین کی خدمت کریں، میں ان چیزوں کو دیکھ لیتی ہوں. حضرت خدیجہ کبریٰ جو ہے بہت ہی ذہین، یعنی کہ آپ کیا کہتے ہیں انٹیلیجنٹ وومن تھی، کیونکہ وہ پہلے بھی جو ہے بزنس اپنا کرتی تھی. ان کا جو ہے کیا بولتے ہیں اب سمجھدار بھی بہت تھی، اور چیزوں کو جو ہے سمجھتی تھی، سنجیدہ رہتی تھی، حکمت سے کام لیتی تھی. تو ان کے گھر کے بازو جو ہے ابو لہب کا گھر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مکان کے بازو ابو لہب کا مکان تھا. تو وہ جو ہے گھر کے صحن میں کھانا بناتی تھی خدیجہ کبریٰ. تو ابو لہب کی بیوی صحن کے دیوار سے، بازو کی دیوار ہوتی تھی، تو کوڑا کرکٹ جو ہے کچرا وغیرہ جو ہے آپ کے پاس پھینکتی تھی ادھر سے. حضرت خدیجہ کبریٰ اس بدسلوکی سے پر کچھ نہ بولتی، یہ بالکل خاموش رہتی، کیونکہ سنجیدہ خاتون تھی. وہ کسی کو کچھ برا بھلا نہیں کہتی، حالانکہ وہ گندگی گھر میں ڈالتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ذکر نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بلکہ کبھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جاتی تو آپ کہتے کہ ابو لہب سے یہ ضرور کہتے کہ چچا ہمسایوں کا تو خیال کرو کہ ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہم آپ کے نیبر ہیں، نیبر پہ تو اتنی تکلیفیں نہ دو آپ. یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے، ابو لہب سے. جو ابو لہب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ پڑوس میں تھے. تو جو ہے آپ ان کی جو ہے اتنا کہہ دیتے تھے کہ بھائی آپ جو ہے اتنی تکلیف تو نہ دو، ہم پڑوسی ہیں آپ کے. نبوت کا جب اعلان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مکرمہ میں پر جو ہے اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ کی طرف کفاروں کو بلا رہے تھے. کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلانے پر، اس دعوت پر بہت غصہ ہوئے، پاگلوں کی طرح پھرنے لگے، اور ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے. جب یہ خبر پہنچی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر تھے کیونکہ آپ بیوہ تھیں جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، تو ان کا ایک بیٹا تھا ان کے پہلے شوہر سے، حالہ نام تھا ان کا. وہ گھر پر موجود تھے، وہ بیٹا ان کا. وہ آپ کو بچانے کے لیے بیچ میں چلے گئے. وہ جب جیسے ہی پتا چلا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں، مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حالہ جو ہے دوڑتے ہوئے پہنچے وہاں پہ حرم میں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر رہے تھے. لیکن کفار قریش غصے اور نفرت سے، یعنی وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچا لیے، لیکن کفار جو ہے غصے اور نفرت سے تلواروں سے جو ہے لہو لہان کر دیا، اور وہ وہیں پہ جو ہے شہید ہو گئے حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ جو ہے یہ آپ کے فرزند تھے، لیکن سب سے پہلی جو قربانیاں جو دین پر ہوئی ہیں، اس میں جو ہے آپ کا بھی نام ہے، جو شروع میں جو دین پر قربان ہوئے، اپنی زندگیوں کو قربان کرے. دین ہم تک جو پہنچا ہے بڑی آسانی سے، بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ ہم گھر کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے تھے، ہمارے ماں باپ نے ہم کو کلمہ سکھا دیا، ہم مسلمان بن گئے. لیکن جو صحابہ اکرام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، ان کے گھر والے جو تکالیفیں اٹھائے ہیں، جو صحابہ اکرام تکالیفیں اٹھائے ہیں، اس کا ہم تصور بھی نہ کر سکتے، تصور بھی نہ کر سکتے. یعنی اتنی تکالیفوں کے بعد یہ دین جو ہے ہم تک پہنچا ہے. پیٹ پہ پتھر باندھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھوک کی وجہ سے، اپنے دانت شہید کروائے، آپ نے لہو لہان ہوئے، خون سے لت پت ہو گئے آپ. یعنی ایک بڑی داستاں ہے نبی کریم دین کی جو ہے، جو تکالیفوں کے بعد ہم تک یہ دین کو پہنچا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں آپ کی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آپ کے پاس، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں. جب لے کے آ رہی تھی وہ کھانا پینا، تو
جبرائیل السلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمانے لگے کہ بھئی یہ جو آ رہی ہے خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس جو ہے سالن اور کھانے کے پینے چیزیں ہیں آپ کے لیے، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، کس کے ذریعے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، سب سے بڑے فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، کس کے لیے؟ خدیجہ کبریٰ کے لیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے۔ اور جو ہے بشارت اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے کہ جنت میں انہیں موتیوں کا محل ملے گا، جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یعنی کہ اتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ حضرت خدیجہ کبریٰ کو میرا سلام کہیں اور انہیں جنت میں موتیوں کا محل ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اتباع و اقتداء کے لیے، فالو کرنے کے لیے 4 عورتیں کافی ہیں، یعنی کہ 4 عورتوں کو ہم ان کی سیرت پڑھ کے ان کے حساب سے زندگی گزاریں گے تو یہ جو ہے کافی ہو جائیں گے ہمارے لیے۔ کون خواتین ہیں جو ٹاپ کی خواتین؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم بنت عمران جو ہے مریم جو ہے علیہ السلام جو تھی، ان کا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ خدیجہ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنت، آپ کی بیٹی جو سب سے لاڈلی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی زندگی پر آپ چلیں تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور فرعون کی بیوی آسیہ جو ایمان لے آئی تھی، اتنے شدید انسان کے پاس ان کی بیوی تھی جو ہے اسلام لے آئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے، آدمیوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ تو اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے تو ان کو خوب تعریف فرماتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی، عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں تو غصے میں آ گئی، ہر بار انہی کی تعریف سنتے سنتے، اور میں نے کہا آپ سرخ رخسار والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ کا آپ بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے بہتر عورتیں آپ کو دی ہیں، ریپلیسمنٹ میں دی ہیں، انہوں جانے کے بعد کئی اچھی عورتیں آپ کے پاس آئی ہیں، لیکن آپ ابھی بھی انہی کو یاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا، اس سے اچھی خاتون مجھے ابھی تک نہیں ملی، وہ جیسی خاتون تھی، وہ تو ایسی خاتون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، سب دشمن بنے ہوئے تھے، چچا، گھر کے سب لوگ باہر سب دشمنی کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے میرے اوپر ایمان لے آیا، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، جب میری بات کو مانا جب دوسرے لوگ اس کو جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی، ڈھارس باندھی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، جو لوگ جو ہے جب چھین رہے تھے، یہ جو ہے اپنے مال سے میری مدد کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی۔ آپ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7، ہم آگے کے کلاس میں پڑھیں گے آپ کی اہل بیت کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس میں آئے گا، لیکن یہاں ضمناً بتاتا ہوں کہ میں نے ساری اولادیں جو 7 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے ہیں، تو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے خدیجہ الکبریٰ سے ہوئے ہیں، بقیہ 11 سے کسی سے بھی نہیں، صرف ایک دوسری ہیں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ایک بیٹا ہوا ہے، بقیہ یعنی کہ آپ 13 میں سے 2 کو ہوا ہے، 11 سے کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے ان کی فضیلت ہے کہ ان سے ہی میری اولاد ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی زوجہ مطلب پر اتنا جو ہے ایڈمائر نہ ہوتی تھی میں، جتنا خدیجہ کے بارے میں سن کے ہوتی تھی، حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرماتے رہتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح کرتے، کوئی جو ہے کاٹ کر کے جو ہے ذبح کر کے آپ گوشت بناتے، تو اس کے اعضاء علیحدہ کر کے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ملنے والے سہیلیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے جاننے والوں کو آپ جو ہے وہ گوشت بھیجتے تھے۔ کبھی میں اتنا عرض کر دیتی کہ دنیا میں کیا
خدیجہ اور اس کے علاوہ کوئی عورت نہیں ہے؟ میں یہ دیکھ کے کبھی جو ہے کہہ دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی آپ ان کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے آپ کو جو اس طریقے سے ان کی یاد کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں وہ ایسی یونیک عورت تھی. تو یہاں بھی اسی حدیث میں یہ بتا رہے ہیں کہ میری اولاد ساری کی ساری انہی سے ہے. دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں فرمائی یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کا انتقال نہ ہوگا. یعنی کہ آپ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ 25 سال تک آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی جب تک کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال نہ ہو جائے. اب دوسرے نمبر پہ آتی ہیں. ہم پورے 13 تو پڑھنا مشکل ہے کیونکہ آپ لوگ کے پاس وقت نہیں ہے. میں تو خیر 13 کی پوری 3 کلاس 4 کلاس بھی لے سکتا ہوں. آپ لوگ کے پاس ہی وقت نہیں ہے. اتنا وقت نہیں دے سکتے. آپ لوگ بڑی مشکل سے کتنے لوگ آ رہے ہیں اتنے گروپ میں ہیں. لیکن اللہ رحم فرمائے ہماری دلچسپی بہت کم ہے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے. اور جو اللہ تعالیٰ نے جن کو سلیکٹ کیا ہے وہی آ سکتے ہیں. کوئی بھی کلاس ہو یہی نہیں کہیں بھی دین کی نسبت سے جو جڑتے ہیں تو اللہ جن کو چن لیتا ہے جن کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں علم سیکھنے کے لیے لگا دیتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے جو آ رہے ہیں یعنی کہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اتنے 300 400 کم سے کم گروپ میں ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں آنے کی یعنی کہ آپ لوگ کو سلیکٹ کیا ہے. ان میں سے 400 میں سے آپ جو بھی 10 15 20 25 جو ہے ان کو اللہ نے یونیک کر کے ہم تک پہنچایا ہے. یہ جب کچرا ہم نے پچھلے ابھی سلائڈس میں پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل پڑوس میں ابو لہب کا مکان تھا. وہ کچرا وغیرہ پھینکتے تھے. تو اس وقت جو ہے دروازے پہ خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں یہ بنت حکیم جو ہے اندر گھر میں اجازت لے کے داخل ہوئی. تو دیکھا کہ بچے سہمے ہوئے ہیں. بچیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچے تھے سہمے سہمے ہیں کیونکہ ماں گھر پہ نہیں ہے. تو اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کام سے جا کے آ رہے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب وہ آئیں تو وہ بھی جو ہے ان کو دیکھ کر بہت دکھی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد کر کے اپنی ازواج زوج محترمہ خدیجہ الکبریٰ کو بہت غمگین ہوئے. آنکھوں میں بھی آپ کے آنسو آئے. تو پھر آپ کے خولہ نے ایک ریکویسٹ کی کہ بتایا کہ کم سے کم آپ دوبارہ نکاح کر لیجئے تاکہ جو ہے ان بچوں کی دیکھ بھال تربیت کوئی کر سکے اور آپ کو تھوڑی سی فکر یہ کم ہو جائے اور تاکہ آپ دین کی خدمت کے لیے اور زیادہ باہر جا سکیں اور یہ بچوں کی خدمت جو ہے کسی کے حوالے کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سودا بنت زمعہ کی بات کر رہی ہوں جو اب بیوہ ہیں. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں میں کہ وہ بیوہ ہے اور سنجیدہ عورت ہے. بہت ہی جو ہے اچھی خاتون ہے. گھر کے معاملات اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بہت اچھی ہیں موزوں ہیں. تو یہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سودا کا ذکر کیا. یہ اللہ کی شان ہے. دیکھیے حضرت سودا اور آپ کے شوہر سکران تھے. سکران آپ کے شوہر کا نام تھا. اسلام یہ جو ہے سب سے پہلے شروع میں ہی لا لیے تھے. جب 3 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 133 لوگوں نے ایمان لایا تھا. جو جتنے لوگ ہیں جب شروع کے جو پہلے کے جو 3 سال ہے اس میں جو ہے 133 اسلام لے کے آئے. تو میں یہ دونوں میں شامل تھے. یہ دونوں بھی جو ہے نا سودا اور سکران دونوں جو ہے اس میں شامل تھے. 133 میں یہ دونوں بھی تھے. جب حبشہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تھا کہ حبشہ کی طرف جو ہے کیونکہ یہاں پہ تکالیف مکے میں بہت دے رہے تھے لوگوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مائگریٹ ہو کے حبشہ میں چلے جائیں وہاں رہیں. یہ لوگ بھی حبشہ میں چلے گئے جہاں دونوں کئی سال تک مقیم ہوئے. کئی سالوں تک انہوں نے وہاں دونوں رہے. حضرت سودا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تکیے پر سر رکھ کے لیٹی ہوں. آپ جو ہے آرام کر رہے ہیں تکیے پہ سر ہے کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر مجھ پر آ گرا. آپ خواب میں دیکھا یہ کہ ایک چاند ہے ٹوٹا اور آپ کے پاس آ کے گر گیا. میں نے اس خواب کا تذکرہ اپنے شوہر سے سکران سے کیا. سکران جو ان کے شوہر تھے بڑا علم ہوتا تھا لوگوں کو پہلے. تو آپ نے سکران سے ذکر کیا اس کا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں خواب سو رہی ہوں جو ایک چاند جو ٹوٹ کے میرے پاس گرا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم سچ کہتی ہو یہ صحیح ہے ایسے ہی خواب آپ کو پڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی میں نے یہی خواب دیکھا ہے. تو جلد ہی وہ کہنے لگے کہ سکران
میں جلد ہی انتقال کر جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ چنانچہ اس روز کے بعد سے ہی سکران بیمار پڑ گئے اور چند دنوں بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا، ان کے شوہر سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر جب ایک عدت ہوتی ہے 4 مہینے، کتنے ہوتے 4 مہینے سے زیادہ جو عدت ہوتی ہے کسی کی، اگر خدا نخواستہ کسی کا شوہر انتقال کر جائے یا ڈائیورس ہو جائے تو اتنی عدت کے بعد ہی وہ دوبارہ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے جب ان کا شوہر سکران کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ پیریڈ جب ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا۔ تو آپ کے نکاح میں صرف 2 خاتون ہیں جو مکے میں نکاح ہوا ہے، ایک جو ہے خدیجۃ الکبریٰ ہے، دوسرے جو ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ دونوں جو ہے آپ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سودا کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوتا کہ یعنی کہ ان کے اس میں میری روح ہوتی، ایسا اتنا ان کو پسند کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اطاعت اور فرما برداری میں وہ تمام ازواج مطہرات سے سب سے ٹاپ پہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی حکم دیتے تو وہ ایسی اطاعت کرتے کہ وہ سب سے زیادہ اوپر رہتے تھے وہ اطاعت کرنے کے مطابق۔ ایک واقعہ یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج تھا، جب آپ نے جب بیان وہاں پہ حج پہ مخاطب کیا تھا تو فرمایا تھا کہ ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے بعد، میرے انتقال کے بعد گھر میں بیٹھے رہنا، گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ چنانچہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا ہے، اتنا پکا عمل کیا ہے کہ پھر کبھی حج کے لیے بھی نہیں گئے وہ۔ تو فرماتی تھی کہ حج کے لیے بھی نہیں گئے اور فرماتی تھی کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اللہ کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا ہے بس میں اس پہ جمی رہوں گی۔ اب مجھے کوئی عمرہ نہیں کرنا ہے، نہ ہی کوئی مجھے حج کرنا ہے، کیونکہ جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں اس پہ بالکل جمی رہوں گی۔ آپ سخی تھے، خیر خیرات میں بھی نمایاں تھے آپ۔ عائشہ کے علاوہ آپ بہت زیادہ خیر خیرات کرتی، عائشہ بھی کرتی تھی، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، وہ بھی جو ہے بہت زیادہ صدقہ کرتی تھی۔ 2-3 خاتون ہیں جو بہت سبھی کرتی ہیں، لیکن ایک بہت زیادہ ایک کوالٹی ہوتی ہے نا، ان میں یہ تینوں خواتین تھے۔ آپ کے پاس سودا کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خدمت میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک تھیلی بھیجی تھی جب وہ آپ خلیفہ بنے تھے، تو پوچھا اس میں کیا ہے؟ بولا درہم ہے۔ بولیں کھجور کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں؟ تو جب وہ اتنے زیادہ تھیلی کی جیسے بڑی تھیلی میں درہم تھے تو اسی وقت وہ سارے درہم آپ نے بانٹ دیے تھے۔ تو یہ لوگ کو اپنی زندگی کی فکر ہی نہیں رہتی، جو آتا تھا غریب لوگوں، مسکینوں میں، محتاجوں میں بانٹ کے اپن فاقے رہتے تھے لیکن لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات سے مزین فرمایا تھا، ان کو ایسی صفات عطا فرمائی تھی۔ یہ جو ہے حجاب کا جو ہے، پہلے حجاب نہیں تھا، پردہ نہیں تھا اسلام میں، لیکن جو ہے اس واقعے کے بعد پردہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اصل کچھ دنوں پہلے سے جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، کیونکہ وہ عمر بہت زیادہ غیرت مند تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ بھئی عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے کہیے، عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے کہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہیں کہتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جاتا تھا، آپ کچھ نہیں فرماتے تھے۔ تو یہاں پہ ایک دفعہ کیونکہ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ آپ اپنی حاجات پورا کرنے کے لیے گھر سے بہت دور جاتے ہیں۔ یہ پہلے کے دور میں ہوتا تھا، آپ کے دور میں تو نہیں ہے، پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ گھر کے پاس کوئی آپ کو واش روم وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو بہت دور جنگلوں میں کچھ خواتین اکٹھا مل کے جا کے جو ہے یہ چیزوں کو کرتے تھے۔ کوئی ایک باہر دور ٹھہرا اور انتظار نگرانی کرتا رہا، دوسری خاتون وہاں پہ اندر گئی، یعنی جھاڑوں میں ہوتی تھی یہ سب سارے چیزیں۔ تو یہ جو ہے اسی طریقے سے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی حاجت کے لیے باہر گئی، راستے میں عمر مل گئے ان کو، چونکہ سودا جو ہے بہت اونچی پوری تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پہچان لیا۔ عمر کو ازواج مطہرات کا باہر نکلنا گوارا نہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسا میں نے عرض کیا وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بھئی پردے کا حکم دیجئے، پردے کا حکم دیجئے، لیکن اللہ کے پاس سے کچھ وحی نہیں آئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا۔
اس لیے بولے سودا تم کو ہم نے پہچان لیا. عمر نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو پہنچا. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے اس پہ. تو ایک شرم حیا کی بات ہوتی تھی کہ باہر گئے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا پہچان لیا آپ کو. تو اسی لیے جو ہے ناگوار گزرا ان کو. اور وہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور عمر کی شکایت لگئی کہ عمر ایسا راستے میں ملے اور وہ ایسے مجھے پہچان لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیتیں سورہ نور اور سورہ احزاب میں کی کہ بھئی آپ خاتون جب باہر نکلے تو اپنے آپ کو پورا کمپلیٹ ڈھانک لیں, جلابی بھی ہننا پورا اپنے آپ کو کورڈ کر لیں. جیسے کہ یہاں پہ آج کل بہت ہی تماشا بنا ہوا ہے حجاب کا, کہ جو ہے بالکل اسکارف باندھ کے بولتے ہیں کہ حجابی حجابی. یہ حجاب مکمل نہیں ہے. چلے نہ کرنے سے تو بہتر ہے, لیکن یہ کمپلیٹ حجاب نہیں ہے. عورت جو ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے اسے قیمتی بنایا ہے. آپ جو ہے ہیرے جواہرات کہاں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ اگر سے آپ کے پاس کوئی ہیرے ہے یا گولڈ ہے تو ایسا بندہ باہر تو نہیں رکھتا, تو اس کو ہم ڈھانک کے چھپا کے سیکورٹی کے اندر رکھتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت خاتون کو ایک قیمتی شے بنایا ہے. تو اسی لیے اس کو جو ہے چھپا کے رکھنے کا حکم ہے کہ بھئی اتنی قیمتی چیز ہے اس کی نگہداشت کی جاتی ہے. جو بے قیمت ہوتی ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. اسلام میں عورت کو بہت اونچی درجہ دیا گیا ہے. ماں کے روپ میں کتنا بڑا درجہ ہے اس کا, بیٹی کے روپ میں کتنا بڑا درجہ ہے اس کا, بہن کے روپ میں کتنا بڑا درجہ ہے اس کا. یعنی کہ مرد آدمی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا اس میں. سوائے شوہر کے بقیہ سارے جتنے رتبے ہیں سب عورت کے ہیں. ماں میں لے لیں آپ بہت بڑا اونچا درجہ ہے, بیٹی کو لے لیں اتنی پروڈکشن دی گئی کہ جس کی انتہا نہیں ہے. تو یہ جو ہے پردے کا آیا ہے, تو پردے میں جو ہے بہت بے احتیاطی ہوتی ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تھا. تو ہم تھوڑا سا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے, تاکہ جو ہے کیونکہ ہم نے حضرت خدیجہ کا پہلے اس میں پڑھا تھا, اب جو ہے ہم آپ کا پڑھ لیں گے انشاءاللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ یہ جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام لے کے جبرائیل اللہ کا سلام لے کے آئے تھے, یہاں پہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ عائشہ آپ کو جبرائیل سلام کہتے ہیں. میں نے جواب دیا ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھ سکتے ہیں میں نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ آپ جبرائیل کو دیکھ نہیں سکتے تھے. صرف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے جبرائیل السلام کو بھی. ہر ہمیشہ نہیں دیکھے بلکہ 3-4 دفعہ آپ اصلی حالت میں دیکھے, ورنہ دوسری حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. جب اصلی حالت میں دکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اپنے ہوش کھو دیے تھے, اتنے بڑے جبرائیل السلام ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, میں نے خواب میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں 2 مرتبہ آپ کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ آپ ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے, سو پردہ ہٹا کر دیکھیے. جب میں نے دیکھا تو آپ تھیں, تو میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسا کر کے ہی رہے گا. تو یہاں پہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا خواب دکھا گیا 2 مرتبہ کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہونے والی زوجہ محترمہ ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, آپ کی محفل میں تھا. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو انسان میں سب سے پیارا کون ہے؟ جتنے انسان اب بستے ہیں آج دنیا میں, ان میں سب سے پیارا کون ہے آپ کو؟ فرمایا عائشہ. میں عرض گزار ہوا, میں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ عورتوں میں تو عائشہ ہیں, مردوں میں سے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے والد یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دیگر لوگوں کے نام لیے, لیکن میں اس خیال سے خاموش ہو گیا کہ کہیں میرا نام آخر میں نہ آئے. یہ جو ہے آپ کے یعنی کہ سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے عائشہ تھیں, اور جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق, پھر اس کے بعد عمر, پھر اس کے بعد دوسرے صحابہ تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ اور خیرات بھی بہت زیادہ کرتی تھیں, جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کا رزق میں سے جو بھی چیز آتی تھی وہ اس کو اپنے پاس نہ روکتے تھے, رکھتے ہی نہیں تھے. جتنا تھا کھڑے کھڑے جو ہے وہ پورا سب بانٹ دیتے تھے لوگوں میں.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھیں ایک ام ذرہ کے نام سے، بیان کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 2 تھیلوں میں آپ کو 80,000 یا 1 لاکھ کی مالیت کا مال بھیجا، یعنی کہ 80,000 آپ اندازہ کریں اس دور کے کتنے ہوتے تھے ہوں گے، تو ایک بڑی اماؤنٹ آپ نے دی۔ تو آپ نے ایک تھال منگایا بڑا، اور آپ اس دن روزے سے تھیں، روزہ رکھتی تھیں آپ زیادہ، تو آپ وہ مال لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئیں۔ جب آیا اتنے لاکھوں کا مال تو تھالا منگایا، اس میں رکھ لے کے بیٹھے، حالانکہ آپ روزے میں تھی، پر شام تک اس مال میں سے آپ کے پاس 1 درہم بھی نہ بچا، یعنی کہ ایک ہی دن میں 80,000 یا 1 لاکھ مالیت کا جو سامان تھا وہ پورا ایک ہی دن میں بانٹ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لڑکی میرے لیے افطار کے لیے کچھ لاؤ۔ جب اپنی جو خادمہ تھی ان سے بولی کہ بھائی میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لا لو، افطار کر لو، تو لڑکی ایک روٹی اور تھوڑا سا گھی لے کر حاضر ہوئی، یعنی کہ اتنا لاکھوں کا آیا تھا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ تو ہم جیسے ہوتے تو بھائی میرے لیے فلانے فلانے چیز رکھ لو، پہلے اپنا ضرور پیٹ ضروری ہے، اپنے گھر کے لیے ضروری ہے، تو سب سارا سامان جما لیتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے جو ہوتا تھا تو خیر خیرات بھی کر لیے، بڑی بات تھی۔ تو یہ تو وہ ہے اپنا روزہ ہے، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے تو بھی پورا جو ہے بانٹ دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی خادمہ سے کہے تو ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا اور جو ہے تھوڑا سا گھی لے کر حاضر ہوئے۔ پس ام ذرہ نے عرض کیا کہ آپ جو مال آج تقسیم کیا ہے اس میں سے ہمارے لیے 1 درہم کا گوشت ہی نہیں خرید لیا آپ، 1 لاکھ درہم آپ کے پاس تھے، اس سے زیادہ اماؤنٹ تھی، تو آپ ہمارے لیے 1 درہم کا گوشت خرید لیتے جس سے آج ہم افطار کرتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کر، اگر اس وقت جب میں مال تقسیم کری تو انہیں مجھے یاد کرایا ہوتا، یعنی اتنی اپنی دھنی نہیں تھی۔ جب مال آیا تھا تو بالکل اپنی فکر ہی نہیں تھی، حالانکہ روزے میں ہے تو بالکل جو ہے جو تھا وہ سارا جو ہے بانٹ دیے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کبھی بھی کوئی حدیث میں مشکل آتی، جتنے صحابہ تھے، کبھی مشکل آ جاتی کہ بھئی یہ حدیث کے بارے میں معلوم کرنا ہے، تو وہ جو ہے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس بارے میں پوچھتے تھے، اور ان کے ہاں اس حدیث کا صحیح علم پاتے تھے۔ کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا حدیث کے بارے میں تو حضرت عائشہ کا علم اتنا زیادہ تھا، بہت سارے حدیث ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بہت علم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کم عمر زوجہ ہونے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ احادیث آئی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہ ہیں، سمجھ والے، دین کی سمجھ والے سب سے زیادہ فقیہ ہیں، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جاننے والی ہیں، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عام معاملات میں بھی اچھی رائے تک، دین کا ہی نہیں مگر دنیا کے معاملات میں بھی آپ بہت اچھا علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت زہری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس امت کی تمام عورتوں کے، یعنی پوری امت کی جتنے عورتیں ہیں، اور اس میں انکلوڈنگ امہات المومنین، ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں وہ بھی شامل ہیں، تو اس کو جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہوگا۔ تو اب اندازہ کریے آپ، سب سے زیادہ خواتین میں کسی کو علم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کا، تو وہ سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم تھا، دین کا علم تھا۔ ایک جو ہے نعمت ہم کو ملی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک سفر کے موقع پر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، اس سفر میں بہت سارے مسلمان بھی تھے، لمبا سا واقعہ ہے، اس میں جو ہے آپ کا گلے کا ہار جو رہتا وہ گم ہو جاتا۔ جب ہمارا قافلہ ذات الجیش کے ایک مقام پر جب پہنچا تو ان کا ہار ٹوٹ کر گم ہو گیا، لہٰذا اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں زیادہ قیام کر لیا، ٹائم رک گئے، بھائی گم گیا تو ڈھونڈنے میں لگ گیا ٹائم، آپ کے ساتھ آپ کے سب ساتھی بھی رک گئے۔ اتفاق سے قافلے نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں دور دور جو ٹینٹس جو ڈالتے تھے پہلے کے دور میں، وہ جب ٹینٹ ڈالے وہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، تو صبح قریب تھی اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھنے کی فکر تھی کہ بھئی یہ پانی یہاں کا انتظام نہیں ہے، اب پانی نہیں ہوگا تو ہم کریں گے کیسا؟ تو یہ لوگ پریشان تھے کہ بھئی اب کیا ہوگا پانی کے لیے، نماز کا ٹائم قریب آ رہا، فجر آ گئی، تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گھبرائے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت میں پہنچے اور انہیں اپنی صورتحال بتائی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، وضو کے لیے دور دور تک پانی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ عائشہ نے یہ کیا کر دیا، جا کے وہ تھوڑی سی شکایت لگا رہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ابو بکر صدیق کے پاس کہ بھائی یہ روک دیے، یہاں پہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، یہاں پہ پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ لوگوں کی یہ باتیں سن کر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور والد ہونے کی حیثیت سے مجھے ڈانٹا، باتیں کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں لیٹے ہوئے تھے، اور جو ہے آ کر حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے باتیں کی، برا منایا، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہیں کیا۔ وہ چونٹی جو دیتے ہیں نا آ کے جو ہے ابو بکر صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کرے کیا کرے تم، یہ کیوں غلطی کرے ایسی بول کے، تو اس کی وجہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کو خلل نہ آئے بول کے یہ بالکل حرکت بھی نہیں کی اس وقت۔ یہاں تک کہ صبح کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بیدار ہوئی تو دیکھا پانی موجود نہیں۔ اسی دوران وحی کے آثار نمایاں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، جب وہاں پہ ٹینٹ میں ہیں، تو جب جو ہے آثار پیدا ہوئے کہ اب کوئی وحی نازل ہونے والا، حکم نازل ہوا، جس کا ترجمہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت ہے یہ، تو اللہ نے ہم کو یہ نعمت سے نوازا اس وجہ سے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو پانی نہ ملے، کہیں سفر پہ ہوں یا پھر آپ بیمار ہوں، پانی کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دی ہے کہ یہ یونیک ہے ہماری امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے تیمم کا کرنے کا جو ہے آپ کو حکم دیا ہے۔ اور اگر اس کی آیت کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی تم پر غسل فرض ہو گیا ہو اور پانی نہ پاؤ، تو پاک مٹی سے اپنے پانی کو جو ہے تیمم کر لیا کرو۔ تو یہ جب آیت پہنچی تو صحابہ اکرام بڑے خوش ہوئے، مسرور ہوئے، اور اپنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ماں ہے ہم سب کی، ان کو جو ہے دعائیں دینے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشگوار حالت میں دیکھا ایک دفعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش نظر آ رہے تھے، تو عائشہ فرمانے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا فرمائیے۔ جب دیکھے کہ موڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھا ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ریکویسٹ کی کہ بھئی میرے لیے دعا فرما دیجئے، موڈ اچھا ہے تو مجھے کوئی اچھی دعا مل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی ہنسی، یہاں تک کہ ان کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ پڑا۔ ہنستی آپ اتنی خوش ہوئی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو آپ کی گود میں جو ہے آپ کا سر جائے۔ ہنس کے بعض دفعہ انسان ہوتا ہے جب زیادہ ہنستا ہے تو لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، تو کسی کے پاس رہا تو اس کے پاس چلے جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے یہی حال ہوا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا سر چلے گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری دعا تمہیں اچھی نہیں لگی؟ تو آپ ایسا کر رہے ہیں، کیا آپ کو پسند نہیں آئی میری دعا؟ انہوں نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا مجھے اچھی نہ لگے؟ اللہ اکبر۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، بے شک ہر نماز میں میری یہ دعا میری امت کے لیے خاص ہے۔ کتنی یہ امت سے محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی زوجہ محترمہ، جو جس سے سب سے دنیا میں بولے کہ میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں، تو جو دعا آپ نے ان کو دی ایک دفعہ، وہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو 5 نمازوں میں دیا کرتے تھے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خیال کرتے تھے امہات المومنین کا۔ یہاں پہ کچھ واقعات ہیں، اس میں جو ہے ایک حبشی عورت گلی میں بچوں کو کھیل کود تماشا دکھا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خیال آیا کہ عائشہ دیکھ کر خوش ہوگی، کیونکہ عائشہ بھی بہت کم عمر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے آواز دی، اویش ادھر آؤ، عائش ادھر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جلدی سے آپ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پیچھے چھپ کے جو ہے آپ شان مبارک پیچھے ہو کے اپنے رخسار مبارک رکھ دیں تاکہ دلچسپ کھیل دیکھ سکتے ہیں آپ۔ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جیسے پیٹھ پہ بندہ اپنا چہرہ رکھ دیتا ہے، اس قسم سے رکھ کے آپ دیکھنے لگیں۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ بس یا اور دیکھو گی؟ بس ہے یا آپ اور دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ابھی اور دیکھوں گی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اہلیہ کو منع نہیں کیا وہ دیکھنے کے لیے، اور اس وقت تک ایسے ہی کھڑے رہے جب تک حضرت عائشہ نے خود یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اب بس چلیے۔
تو اتنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے تھے اور امہات المومنین کا اتنا خیال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا، میں بخوبی جان لیتا ہوں کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم ناراض ہوتی ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم راضی ہوتی ہو مجھ سے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی تو بھی مجھ سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں بولی کیسے پتا چلتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم، جب خوش رہتی ہو راضی رہتی ہو مجھ سے تو کہتی ہے کہ رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی تو کہتے ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو میں عرض گزار ہوئی کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ، اس وقت میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، یعنی آپ کے نام کی صرف قسم نہیں کھاتی، بقیہ سب آپ سے جو محبت جو خلوص جو سب رہتا ہے، صرف میں زبان سے آپ کا نام نہیں کھا کے اپنے آپ کے میرے دادا کا جو نام ہے ابراہیم علیہ السلام ان کا میں نام لیتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وفات کا وقت آ گیا تھا تو اس وقت جو ہے آپ جو ہے پوچھا کرتے تھے کہ آج کہاں میرا وقت ہے، کیونکہ ساری امہات المومنین کے پاس ایک ایک دن کا وقت ہوتا تھا۔ تو حضرت عائشہ کی باری کا آپ انتظار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ ہی کی گود میں جب آپ کی باری تھی اسی کے دن آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مسواک مبارک دیے کہ آپ چاپ کے دیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس کو چاپ کے نرم کر کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، تو پھر آپ جو ہے مسواک کیا اور آپ کی روح بھی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں پرواز ہوئی۔ اب چوتھے جو ہے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور آپ کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اداس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور جو ہے آپ کا چہرہ تھوڑا سا کیا کہتے آپ اداس نظر آ رہا تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے عمر، کچھ افسردہ اور غمگین نظر آ رہے ہیں آپ؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہے، ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے اس کی شادی کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ بھئی اس کی مجھے شادی کرنا ہے، مجھے وہ بیوہ ہو چکی ہے تو مجھے اس کا غم ہے کہ میں کیسے اس کا یہ کروں، اور کہا کہ مجھے اس کی شادی کی فکر ہے، میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ آپ نکاح کر لیں، تو انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے پھر ابو بکر سے بات کی تو انہوں نے انسنی کر دی، انہوں بھی جو ہے میری بات کو نہیں مانا۔ اپنے پیارے ہمدم رفیق کو آزردہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نثار صحابہ تھے جو اپنی جانوں کو نچھاور کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ عمر تم کیوں فکر کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تمہاری بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہ کر دی جائے جو ابو بکر اور عثمان سے بہتر ہو، ایسے شخص سے شادی ہو گئی تو آپ کو بہتر ہے کہ جو ابو بکر سے اور عثمان سے بھی زیادہ اچھے ہو، اور عثمان کی شادی ایسی خاتون سے کر دی جائے جو تمہاری بیٹی سے بہتر ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا۔ نبی محترم کے ان محبت بھرے حوصلہ مند باتیں سن کر ان کو اطمینان ہوا، دل کچھ چین ہوا، چہیتی بیٹی کے بیوہ ہونے پر غمگین تھے، لازم ہے، تو ان کو جب یہ باتیں سنے تو بڑا ان کو مطمئن ہوئے وہ۔ پھر ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، اور پھر 3 ہجری یعنی ماہ شعبان کے اس میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ تو یعنی کہ سب سے بہتر کیا ہوا تھا آپ کو کہ ان کو عثمان رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اچھے تھے، اونچے درجے کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو عنایت فرمایا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جہاں فرشتے عزت و احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے آپ
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح میں دیا۔ اس نکاح کے بعد ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کے گھر آئے۔ عمر، میں جانتا ہوں کہ اس دن میرے جواب نہ دینے پر، جب جواب نہیں دیے تھے حضرت ابو بکر، تو تم رنجیدہ ہو گئے تھے، غمگین ہو گئے تھے، لیکن میں مجبور تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے حفصہ کا ذکر کر چکے تھے، اور میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز جو تھا میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، ورنہ مجھے اس نکاح سے کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ وہ ان کا کرنے کا پلان تھا، تو اس لیے میں نے آپ سے نہیں کہا۔ آپ بڑی بے تکلف تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ بھی کوسچن وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے تو آپ بے تکلف کیا کرتی تھی، تو آپ اس میں یونیک تھیں کہ آپ جو ہے سوال جواب کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، کوئی بھی جب اشکال ہوتے تھے، حضرت حفصہ کا اکثر مسائل بلا تکلف آپ پوچھا کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو غزوہ بدر اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے، جو صحابہ اکرام، جو ٹاپ کے صحابہ میں بہت ٹاپ والے جو ہیں، جو غزوہ بدر میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے معاف کر دیے ہیں سارے آگے پیچھے کے سارے چیزیں، 313 جو بدر میں تھے، اور بیعت رضوان میں جو تھے ان کے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں، جو بھی غلطیاں، گناہ تو نہیں ہوتے، بہت چھوٹی موٹی جو بھی ان کے تھے، وہ چیزوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے تھوڑی دیر توقف کر کے فرمایا، یا رسول اللہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں، تو سورہ مریم کی آیت نمبر 31 میں تو ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تو سورہ 71 میں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم کے پاس لے کر نہیں جایا جائے گا، یہ ایک طے شدہ بات ہے، جیسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ میں ہے، اس کو پورا کرنا، یعنی ہر جتنے انسان پیدا ہے سب کو جہنم کے پاس لے جایا جائے گا، اکہتر، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم یہ ٹھیک کریں، لیکن اس کے بعد کی آیت کیا ہے؟ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، تو پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارتے تھے، نبی کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارتے تھے، اور ظالموں کو اس میں زانوؤں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے، اور جو اللہ کی نئے مان کے تقوی کی زندگی نئے گزار کے جو ہے اللہ نے جو قرآن بھیجی تھی اس کو نئے مان کے زندگی گزاریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اپنی زندگی نئے گزاریں گے، تو پھر ان کو جو ہے کیا کریں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے، ان کو ڈالیں گے، جو تقوی پہ زندگی گزارے گا اس کو نہیں ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، حفصہ بہت عبادت گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والی اور خوش بخت خاتون ہے۔ جبرائیل السلام آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت ہی عبادت گزار ہیں، کثرت سے روزے رکھتی ہیں، یہ دنیا میں آپ کی زوجہ ہیں لیکن یہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ یہ بھی ایک خوشخبری سنا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت جبرائیل کا یہ بیان حضرت حفصہ کی بزرگی اور اللہ ان سے راضی ہیں، یہ یونیک ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے یہ خبر پہنچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ جو ہے 60 آپ کی طرف سے احادیث آئی ہیں جس میں آپ کے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی روایت کی ہے۔ حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام المساکین تھی، یہ مساکین کی ماں، سب سے زیادہ جو ہے اللہ کے راستے میں دینے والی تھی، مساکین کی ماں، غریبوں کی ماں کہا جاتا تھا آپ کو۔ ایک جنگ ہے، اس میں جو ہے دو صحابی دعا مانگ رہے ہیں، ایک دوست دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری رضا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی کے لیے اس میدان میں، دین کو آگے کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اے اللہ مجھ میں ہمت عطا فرما، دعا کر رہے ہیں کہ جنگ میں ہے، مجھے ہمت عطا فرما، اور جو طاقتور، حد سے طاقتور دشمن بھی ہے میرے مقابلے پر آئے۔ سبحان اللہ، کیا دعا کر رہے ہیں! ہم جیسے ہوتے ہیں وہ سب سے کمزور جو ہے وہ میرے مقابلے میں ہے، لیکن یہاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جو سب سے طاقتور ہے، جو سب سے زیادہ وہ ہے، وہ میرے مقابلے میں ہے، میں اس سے مقابلہ کروں گا، میں اسے زیر دست کر کے اس کی گردن ناپوں گا، میں جو ہے نا اس کو جو ہے لڑ کے اس کی گردن اتاروں گا، میں اس سے لڑوں گا۔ تو یہ مشہور صحابی سعد بن ابی وقاص تھے، ان کی اس دعا پر دوسرے ساتھی عبداللہ بن حجش
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہتے تھے. دونوں ایک دعا کر رہے ہیں سعد بن ابی وقاص، اور دوسرے عبداللہ بن حجج جو ہے دعا میں آمین کر رہے ہیں. عبداللہ بن حجج دعا مانگتے ہیں کہ اے معبود برحق، اے اللہ، جو طاقتور سے طاقتور اور دشمن میرے مقابلے پر آئے وہ مجھ سے پنجہ لڑائے، مجھ سے لڑے اور زور آزمائی کرے تو میں بھی زور لگاؤں، اور اس کشمکش میں تیرے دین پر قربان ہو جاؤں، میری شہادت مل جائے، میں لڑوں اس سے، اس کو ماروں، اس کو وہ کروں، اور پھر میری جان چلے جائے، میں جو ہے شہید ہو جاؤں، اور میدان جنگ میں اپنی تلوار کے جوہر دکھاؤں، جو تلوار کے ہے اس سے جو ہے بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑوں، اس طرح شہید ہو جاؤں کہ دشمن میرے ناک کاٹ لے، کان کاٹ لے، اور جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیرے یہ اعضا کہاں گئے، یہ پوچھیں کہ اے عبداللہ تیرے اعضا یہ کہاں گئے، تو میں کہوں کہ اے میرے رب تیری رضا کے لیے میں نے یہ قربان کر دیے، اور پھر میرے رب تو میری بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہے اے عبداللہ تو نے سچ کہا. اس دعا پر سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ آمین. اشفر موجود اللہ نے ان دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا. اللہ اکبر. تو بالکل اس کے بعد جب ان کے شوہر تھے، وہ جو جب انتقال ہو گیا، زینب کے شوہر تھے وہ عبداللہ، تو جب انتقال ہو گیا تو یہ تنہا بے سہارا محسوس ہو رہی تھی. تو جب ان کے ٹائم جو پیریڈ ہوتا ہے وہ عدت کا ٹائم جب ختم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت زینب کے لیے پیغام اللہ کی طرف سے کہ نام سے کم نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بخوشی قبول کر لیا. حضرت عبداللہ بن حجج کی شہادت کی خبر کی اطلاع جب ان کی زوجہ زینب کو ملی تو وہ حضرت عائشہ اور فاطمہ کے ساتھ غزوہ احد کو گئیں. کیسی بہادر خواتین ہوتی تھی وہ دور میں. جب لڑائی جنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ جب پتہ چلا کہ ان کے ساتھ زخمی شہادت ہو گئی ہے تو وہ اپنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کے ساتھ غزوہ احد کے زخمیوں کو پانی پلانے، مرہم پٹی کرنے کے لیے گئی خواتین. اور شوہر کی شہادت کا سن کر ان کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑے. جب آیا غم لیکن اس کو نہیں چھوڑے، جا کے جو ہے وہاں پہ مدد کرنے کے لیے گئے. مریضوں جو زخمی ہیں ان کو زخم وغیرہ لگائیں گے، اور جو ہے جو پانی وغیرہ پلائیں گے. تو تینوں خواتین مل کے گئے وہاں پہ. اے اللہ تیرا ہر حال میں شکر. جب پتا چلا کہ شوہر کا شہید ہو گئے تو بولے کہ اے اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے، تیری رضا ہی میری زندگی ہے، میری رضا ہے، تیری رضا میں ہی میری رضا ہے. شہجاء کی جب تدفین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی لاشوں کو دیکھتے ہوئے اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش کے قریب پہنچے تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ہے حمزہ نے اپنے سینہ چاک کر کے اندر سے دل چبایا تھا، کلیجہ چبایا تھا ان کا. تو یہ بہت زیادہ جو ہے قتل شہید کرنے کے بعد ان کے لاش کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی. تو یہ دونوں صحابی کو، حضرت عبداللہ بن حجش اور ان کو دونوں کو ایک اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر میں تدفین فرمایا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. تو آپ جو ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے گھر آئے. ان کے والد ان کے شوہر جو تھے ابو سلمہ، ام سلمہ ان کو کہتے ہیں، اور ابو سلمہ ان کے شوہر وفات سے کچھ دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تھے. ام سلمہ سے فرمایا کہ آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت آ جائے اور وہ اللہ کے سامنے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد یہ دعا کرے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اگر یہ دعا پڑھ لی اس کے بعد تو کیا ہوگا؟ تو کیا اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اور میرا جو نقصان ہوا ہے مجھے اس کا اس کا بدلہ دے دے. میرا کوئی چیز چلے گئی، خراب ہو گئی، کوئی بھی چیز آپ کی خراب ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے دعا پڑھ لے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد بھی فرماتا ہے اور اس کو بہتر چیز، اس سے بڑھ کے اچھی چیز دیتا ہے. تو ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام سلمہ نے اس دعا کو پتا تھا کہ یہ دعا پڑھنے سے اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے. تو آپ نے جو ہے جب اپنے شوہر کا انتقال ہوا ابو سلمہ کا، تو ام سلمہ نے اس دعا کو اپنا معمول بنا لیا، بار بار یہ دعائیں پڑھتی تھی آپ. لیکن وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ اتنی اچھے انسان تھے، اتنے اچھے خوبیاں تھے، اتنے پیارے تھے وہ، تو اس سے بڑھ کے کون مجھے ملے گا، اس سے پیارا کون ملے گا؟ جب یہی اتنے اچھے تھے تو ان سے اچھا مجھے کون ملے گا؟ آپ یہ سوچا کرتی تھی اور وہ دعا کرتی تھی. نبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی دعا، وہ برابر دعا کرتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم
اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرم منہا، یہ دعا فرماتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا آپ کے، اے ام سلمہ اگر مجھے موت آ جائے، اور جو ان کے شوہر جو تھے وہ کیا کہے، ایک نصیحت کرتے ہوئے انتقال کرے تھے، بولے تھے کہ اگر مجھے موت آ جائے تو تم دوسری شادی کر لینا۔ ام سلمہ نے سختی سے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ میرا حکم ہے۔ شوہر نے کہا کہ بھئی لازم تم کرنا ہے، یہ میرا حکم ہے۔ ابو سلمہ کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ جب دیکھا کہ گھر کا حال بے حال ہے، جب شوہر کسی کا مر جاتا ہے تو بہت مسائل ہوتے ہیں گھروں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کی، وہ جو ابو سلمہ جو تھے ان کی، اور ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ صحابہ نے نماز کے بعد زائد تکبیر پڑھی، پوچھی، فرمائی یہ 1000 تکبیروں کے مستحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصل تو جنازے میں تو 3 تکبیریں ہوتی ہیں، تو اس میں 9 تکبیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں اتنی زیادہ تکبیریں پڑھے؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ زائد تکبیریں ہیں، تو یہ تو 1000 تکبیروں کے مستحق تھے، اتنی اونچی شخصیت تھی۔ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے وقت حضرت سلمہ جو ہے وہ جو ہے اپنے امید سے تھی، تو اس کے بعد جب امید سے جو ہے فارغ ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے انہیں پیغام بھیجا نکاح کا۔ تو آپ نے جو ہے بچوں کی پرورش کا بولا کہ مجھے بچوں کو پرورش کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کیا پہلے، تو بولے کہ نہیں، مجھے بچوں کی نگہداشت کرنا ہے، ان کی پرورش کرنا ہے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی دعوت لے کر ان کے گھر گئے۔ حضرت عمر نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کی دعوت لے کے گئے۔ ام سلمہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نبی سے میرا نکاح ہو جائے، لیکن میرا مزاج میں غصہ ہے، اگر کبھی میں نے کوئی بات کہہ دی تو میرا دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ میں غصیلی عورت ہوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہہ دوں تو میری تو دنیا اور دین دونوں سب برباد ہو جائے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کریں اور ان کی عبادت میں خلل نہ کریں، بچے ہیں، کیونکہ اس سے جو ہے آپ کی پریشانی نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے علاوہ میری عمر بھی ڈھل چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہوں میں۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں بتائی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ام سلمہ کے غصے کو حلم میں تبدیل کر دے، آپ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے، آپ کا غصے کو بدل دے، ان کے بچے میری سرپرستی میں ہوں گے اور میں خود ان سے عمر میں بڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے بڑا ہوں، آپ بڑی ہیں تو کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے ام سلمہ مطمئن ہو گئی، اور یوں پھر آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں آئیں۔ ام المومنین ابو سفیان جو تھے، ایک تو بہت دشمنی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں آپ ایمان لائے۔ ان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ، تو آپ کا ایک واقعہ ہے ام حبیبہ کا، وہ پڑھتے ہیں، بالکل قریب ہے انشاءاللہ، ایک 10-15 منٹ میں، 10 منٹ میں شاید ختم ہو جائے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد عقیدت اور محبت تھی، بے محبت محبت کرتے تھے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جس کو میری محبت اس کے اپنے مال، اولاد اور سب چیز، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو، یعنی کہ آپ سب سے فرسٹ پریورٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سب کی محبت آئے اس میں، جب تک مومن نہیں ہے وہ۔ ایک بار سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ منورہ آئے اور اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ یہ کوشچن میں ہے آپ لوگوں کے کہ بھئی کوئز میں کہ کون بستر پر بیٹھنے نہیں دیے، تو اسی لیے یہ میں نے یہاں پہ، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ گئے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فوراً اٹھی اور والد کو ادب سے عرض کی کہ آپ اس بستر سے اٹھ جائیں، یہ پاک بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ میں ابھی تک شرک رسا بسا ہوا ہے، کہ آپ پاک نہیں ہیں ابھی، کیونکہ شرک کی وجہ سے آپ پاک نہیں ہیں، یہ پاک بستر ہے، پلیز آپ جو ہے اس پہ سے اٹھ جائیے۔ تو وہاں سے آپ کو اٹھا دیا تھا۔ اس کا زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ایک یونیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے جو ہے منہ بولے بیٹے تھے زید، تو آپ ان کا نکاح کا پیغام لے کے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہاں گئے اور جو ہے نبی زینب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو وہ دیکھے کہ وہ آٹا گوند رہی تھی، تو شرماتے ہوئے زید نے اپنا رخ ایک دوسری طرف کر لیا، پھر لے کے دوسری طرف پلٹ کے پوچھا کہ بھائی زینب تمہارے لیے خوشخبری ہے، حضور نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ تمہیں عقد میں لے لے، آپ سے نکاح کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے اور آپ کو ازواج مطہرات میں شامل کرنے کا ارادہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں استخارہ کر لوں، اللہ تعالیٰ نے تو پھر جو ہے نا آپ اس طرح کر لوں گی بولے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک آیت نازل فرمائی جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 ہے، پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی، کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے کہ ان کے ایک رسم تھی پہلے، جو منہ بولے بیٹے رہتے تھے ان سے نکاح کا وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گی، میں اب اس پہ بات نہیں کرتا اس وقت۔ بہرحال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح کو آسمانوں میں ہی کر دیا، یہ خالی بھیج دیا کہ یہ اب آپ کی بیوی ہے، یعنی کہ نیچے زمین پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا، نہ ہی کوئی گواہ تھا، نہ ہی کوئی، صرف اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں پہ آپ کا نکاح کر دیا اور وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ زینب کے ساتھ آسمانوں پہ حضرت زینب ابھی استخارہ کے لیے مصلی پر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کی شادی حضرت زینب کے ساتھ آسمانوں پر کر دی ہے۔ یہ کوشچن کا جواب ہے یہ، اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ لیا ہے۔ تو زینب کے ساتھ آسمانوں پہ کر دی ہے۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کو نکاح کے بارے میں اطلاع دی۔ حضرت زینب نے سجدہ شکر ادا کیا اور شادی کے لیے رضامند ہو گئی۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 35 برس کی عمر میں ہو گیا۔ حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی کہ دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نکاح تو ان کے باپ یا بھائی یا ان کے گھر والوں نے کر دیا ہے، مگر میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوسرے جو ہے امہات المومنین کے بارے میں پڑھنا تو بہت اور لمبا ہو جائے گا، کافی شاید میرے خیال میں ٹائم ہو چکا ہے، تو ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ برائے مہربانی جو ہے بچوں جو ہے اچھا پریپیئر کیجئے، کیونکہ نام ہے تو کنفیوژن وغیرہ ہوتا ہے اس میں، تو آئندہ آنے والی جو ہے کوئز کو تھوڑی سی ٹائم لگائیے، روزانہ میں سمجھتا ہوں 5 منٹ بھی لگائیں گے تو آپ کے پاس 8 دن ہوتے ہیں، تو 5 5 منٹ میں آپ پورے چیزیں اچھی طریقے سے یاد کر لے سکتے ہیں، تو پھر اچھے آپ کو اس میں پوائنٹس مل سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور یہ دعا جو ہے آپ کہیں بھی کوئی بھی بات چیت کریں، کہیں بیٹھیں کریں تو یہ دعا پڑھ لیا کیجئے، کیونکہ مجلس کا کفارہ ہے، جہاں بیٹھ کے ہم کرتے ہیں تو اس کا کفارہ ہے، اس میں کوئی بھی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، کسی کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو، تو ایک بندہ رہا تو بولیں گے، یہاں پہ ہم سب ہیں تو نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ہاں انشاءاللہ جو ہے میں ریکارڈنگ سب میں ڈال دیتا ہوں، پچھلے کسی نے مانگا نہیں تھا تو اس لیے میں نے اپلوڈ نہیں کیا تھا، جو جو کلاسیں مس ہوئے ہیں میں اپلوڈ کرتا ہوں دوبارہ انشاءاللہ، 2 کلاسز شاید نہیں کیے ہم لوگ، وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں دوبارہ پھر جو ہے یہ کوئز ہونے کے بعد، سنڈے اپنی کل کوئز ہے، وہ ہونے کے بعد دوبارہ پھر جو ہے پچھلے ہماری جو کوئز ہیں کسی کی مس ہو گئی پھر دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کے پوائنٹس تو کاؤنٹ نہیں ہوں گے لیکن پھر دوبارہ کر سکتے ہیں، میں اس کو اوپن کر کے پھر لنک بھیجتا ہوں، پرانے اپنے جو 2 ہو چکے ہیں آلریڈی ان کی لنک، تو اس کے جو ہے آپ لوگ اس میں پھر دوبارہ کر کے اپنا، کیونکہ یہ پریکٹس کرتے رہنا ہے ہم کو، یہ چیزیں بھولنا ہی نہیں ہے۔ کوئی اگر رات میں نیند میں اٹھا کے بھی پوچھے تو ہم کو یہ چیزیں سب پتہ ہونی چاہیے، بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بیسک ہیں، بہت سیکھنا ہے دین ہم کو، لیکن یہ بیسک ہمارے پکے ہو جائیں گے تو کہیں بھی ہم کوئی محفل میں بیٹھیں گے، کہیں کوئی خدا نہ خواستہ اسلام پہ کوئی انگلی اٹھائے گا یا کوئی کرے گا تو ہم کہنے کے لائق ہوں گے، کم سے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہم ہیرو کے پوری فیملی کے بارے میں معلوم، اس کے پورے فلموں کے بارے میں معلوم، جو گیمز کھیلتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہے ہمارے کو، تو یہ سب سارے چیزوں کی جو ہے آپ کے پاس، تو اس میں جو ہے ہم کیونکہ جس میں انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے ان چیزوں کو یاد کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ ہم نے دین کو جو ہے نا بس ماں باپ سے مل گیا تو بالکل ایسے ہی سمجھ لیا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے، تو یہ ایک اچھا موقع ہے
ہم صرف اللہ کے لیے یہ اپنی جو ہے وقت لگا رہے ہیں ہم. تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے خود بھی شامل ہوں. اتنا زیادہ علم نہیں ہوگا لیکن چھوٹا موٹا تو ایک چیزیں پتہ چلیں گی آپ لوگ کو, بچوں کو جو ہے اس سے. اس لیے اس پکچرز وغیرہ میں اس لیے زیادہ دار ہوں کہ بچوں کو تھوڑا سا اس میں انٹرسٹ پیدا ہو کے تھوڑا سا جو ہے دیکھنے سے ذرا اچھا لگے ان کو, تاکہ جو ہے انٹرسٹ بڑھے, ان کی دلچسپی بڑھے. تو آپ لوگ سے بھی گزارش ہے اپنے بچوں کو بھی تھوڑا سا یہ کریے, 10 منٹ روزانہ دیں گے تو بھی میکزیمم میرے خیال میں ٹھیک ہو جائے گا. تو انشاءاللہ جو ہے یہ چند دن کی بات ہے, 17 کلاسز ہیں ہمارے. تو زیادہ سے زیادہ خود بھی جوائن ہوئے, لوگوں کو بھی کریں, جو بھی جوائن ہوگا وہ بھی آپ کو اجر ملے گا. صرف ہماری نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور بچوں میں دین آ جائے. جس طریقے سے آج کل حالات چل رہے ہیں, سن سن کے دکھ بھی ہوتا ہے, درد بھی ہوتا ہے. کیسے کیسے بچیاں جو ہے دین کی کمی کی وجہ سے غیروں کے ساتھ ہو جا رہی ہیں, یہ سب سے بڑا ہمارے لیے جو ہے زہر بن چکا ہے. تو اس کے لیے جو ہے پلیز آپ ایوری سنڈے, پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایوری سنڈے ہماری آج رات سے کوئز اپلوڈ ہو جائے گی, آپ لوگوں کو سب کو دے دیا جائے گا. تو آپ کے پاس تقریباً 24 گھنٹے رہیں گے. آپ پورے دن تمام میں آپ کبھی بھی جو ہے 5 منٹ لگتے ہوں گے بمشکل. سب بچے کر رہے ہیں, 3 3 4 4 منٹ میں پوری کوئز کر رہے ہیں. تو جو پڑھ چکے ہیں ان کے لیے تو کوئی بہت آسان ہے, سمپل. جو چیز ہم نے آپ کو دی ہے وہ سب سیم وہی کوشچن, کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر رہے, سیم دے رہا ہے. صرف جو ہے سیریل وائز جو ہے وہ چینج ہو کے آ رہا ہے آپ کو, کوشچنس بھی اور اس کے آنسرس بھی. بقیہ اور کوئی چیز نہیں ہے, بہت آسان بہت آسان ہم نے رکھے ہیں تاکہ بچوں کو کوئی کنفیوژن نہ ہو. اور ہر ایج کا بچہ, ہر ایج کے لوگ جو ہے اس میں شامل ہو کر سیکھیں. یہ اس کو جب اوپن کر دوں گا میں تو 20 25 دن تک چلتی. تو لوگوں کو شیئر کریے, یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے بھائی, کچھ پتا ہے کچھ پتا بھی نہیں ہے. انسان کو جو ہے سیکھنا ہے, ہم کو علم سیکھنا ہے. کیونکہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہم کو جو ہے جھولے سے لے کے قبر تک کسی نے کہا ہے کوئی بڑا اچھا کہ جو ہے آپ کا وہاں تک ہم کو دین سیکھنا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.